بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعمیر کعبہ کے مختلف ادوار، تعمیر بنی جرہم اور عمالقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اسے ازسرنو تعمیر کیا، مگر جب وہ بھی منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند نابت کعبہ کے متولی بنے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر متولی ہوئے۔ بنو اسماعیل ننیالی رشتے کی وجہ سے ان کے متی ہو گئے۔ اس طرح بنو جرہم اور بنو اسماعیل پر مزاز حکومت کرنے لگا۔ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس اسلحہ بے شمار تھا۔ یہ لوگ جبل کے کعان پر مقیم تھے، جو مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ جرہم کا بادشاہ مزاز اسی پہاڑ پر برجمان تھا اور اس کے مخالفین بنو عمالقہ کا بادشاہ سمید نشیبی علاقے میں تھا۔ ان دونوں کے مابین زبردست جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں جرہم عمالقہ پر غالب آ گئے اور صدیوں مکہ پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے عہد میں ایک مرتبہ زبردست سیلاب آیا، جس سے کعبہ شریف منہدم ہو گیا۔ بنو جرہم نے اسے ازسرنو تعمیر کیا۔ مورخین کے درمیان اس امر میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر پہلے عمالقہ نے کی یا جرہم نے۔ مورخ شہیر علامہ ازرقی عمالقہ کی تعمیر جرہم سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ طبری نے اپنی کتاب القرآن میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، جبکہ امام فاقہی جرہم کی تعمیر عمالقہ سے پہلے ہونے کے قائل ہیں۔ امام تقی الدین فاسی بھی اس کے مؤید ہیں۔ چونکہ دونوں قومیں ہم عصر تھیں اور ان کے مابین مدتوں زبردست جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث مورخین ان کی تعمیر کے تقدم و تاخر میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ علامہ طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعات اور قرائن سے جرہم کی تعمیر عمالقہ سے پہلے ثابت ہوتی ہے۔ جرہم ہی مکہ معظمہ میں پہلے قیام پذیر ہوئے اور پھر انہی میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ تعمیر کسی بن کلاب۔ جب کسی بن کلاب کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اس نے قریش کو جمع کر کے کعبہ شریف کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی۔ قریش نے اس مقصد کے لیے معقول رقم جمع کر لی اور کعبہ شریف کی قدیم بسیدہ عمارت کو منہدم کر کے تعمیر نو شروع کر دی۔ اس سے پہلے کعبہ شریف کی چھت نہیں تھی۔ انہوں نے کھجور کے تختوں اور ٹہنیوں کی چھت بنائی اور دیواریں 25 ذرا اونچی بنوائیں۔ علامہ طاہر کردی کسی بن کلاب کی تعمیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جب کسی نے تعمیر کعبہ کے لیے سامان اور رقم جمع کر لی تو کعبہ شریف کی پہلی عمارت شہید کر کے نئی تعمیر شروع کی تو انہوں نے انتہائی مضبوط اور عمدہ کام کرایا۔ چھت کھجور کی لکڑی اور شاخوں سے بنوائی۔ قریش میں کسی پہلا آدمی ہے جسے کعبہ شریف تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھا اور آپ سے تقریباً 130 سال پہلے اس کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تعمیر قریش۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عمارت کعبہ بسیدہ ہو گئی تو قریش نے ازسرنو اس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک عورت کی بے احتیاطی کے باعث حرم پاک میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے نئی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔
اس کے علاوہ بلائی حصے سے جب سیلاب کا پانی نشیب کی طرف آتا تو ہر بار عمارت کو کافی نقصان پہنچتا رہا۔ دیواروں کی مضبوطی و پائیداری میں کمی آتی رہی اور یہ کچھ زیادہ اونچی بھی نہ تھی، زیادہ سے زیادہ قد آدم تھیں اور ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ اس صورتحال میں اکابرین قریش نے سوچا کہ نئی تعمیر پختہ بنیادوں پر ہونی چاہیے تاکہ وہ سیلاب سے متاثر نہ ہو، اور اس پر چھت بھی ڈال دی جائے تاکہ تحائف اور خزانہ اس میں محفوظ رہے۔ ان اسباب و حالات نے انہیں تعمیر نو کا احساس دلایا، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پہلی بوسیدہ عمارت کے ڈھانچے کو گرانے کی جرات کون کرے؟ ہو سکتا ہے قدرت کو یہ مٹی کا حرم ہی پسند ہو اور سنگ مرمر کی سلوں کو پذیرائی نصیب نہ ہو۔ تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھے۔ ولید نے کہا، ہماری نیت صحیح ہے، ہم شکست و ریخت نہیں تعمیر چاہتے ہیں، اس لیے کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ یہ امکان تب ہو سکتا ہے جب ہماری نیتوں میں فتور ہو۔ جب ہم اصلاح و تعمیر کے متمنی ہیں تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہی دنوں قدرتی طور پر تعمیر کعبہ کے اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ روم کے ایک تاجر کا جہاز سمندر نے ساحل جدہ پر لا پھینکا، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش نے کعبہ پر چھت ڈالنے کے لیے اس کے تختے خرید لیے۔ اموی کی روایت ہے یہ جہاز شاہ روم قیصر کا تھا۔ اہل فارس نے حبشہ کا ایک گرجا جلا دیا تھا، اس لیے اس نے بقوم روی کی سرکردگی میں سنگ مرمر، لکڑی، لوہا اور تعمیر کا دوسرا سامان بھیجا تھا، مگر جب جہاز جدہ کے ساحل تک پہنچا تو قدرت خداوندی نے ایسی تند و تیز ہوا بھیجی جس نے اسے پاش پاش کر دیا۔ جہاز ٹوٹ جانے کے بعد اب عمارتی سامان کی واپسی کی کوئی صورت ہی نہ تھی، اس لیے بقوم نے وہ بخوشی فروخت کر دیا، بلکہ خریداروں کے حسن سلوک سے متاثر اور مقصد عظیم سے آگاہ ہو کر کعبہ کی دیواریں تعمیر کرنے اور چھت ڈالنے کی حامی بھی بھر لی۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو وہ نازک لمحہ آیا جس سے سب خائف و ترساں تھے۔ انہیں ڈر تھا اگر عذاب نازل ہو گیا تو کوئی بھی محفوظ نہ رہے گا۔ آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں جناب ابو وہب جرأت کر کے آگے بڑھے۔ کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑا ہی تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اپنی جگہ جا لگا۔ لوگوں کے رنگ اڑ گئے، متوقع عذاب نے ان کے اوزان خطا کر دیے۔ اسی چیز کا انہیں خدشہ تھا۔ جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے اب ان کی خیر نہیں۔ ابو وہب بڑے حقیقت شناس اور دور اندیش انسان تھے۔ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، اے گروہ قریش، وعدہ کرو کہ کعبہ کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ و حلال اور صاف کمائی ہی خرچ کرو گے، کوئی شخص سود، غصب، غارت گری اور بدکاری کا ایک پیسہ بھی اس پر نہیں لگائے گا۔ تمام قبائل نے وعدہ کیا اور کعبہ معظمہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر اپنے ذمہ لے لی۔ قرعہ اندازی کے ذریعے حجر اسود سے حجر تک کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آیا، اور حجر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی تعمیر بنو اسد اور بنو عبد الدار کے ذمہ ٹھہری، اور حجرے کے دوسرے کونے سے رکن یمانی تک کا حصہ بنو تیمم اور بنو مخزوم کے حصے میں آیا، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کا حصہ بنو سہم، بنو حجم اور بنو عدی کے مقدر کا حصہ بنا۔ پھر ابو وہب نے آگے بڑھ کر پتھر اٹھایا تو وہ اکھڑ گیا۔ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تو قریش کے باقی افراد نے بھی جرأت کی۔ پھر تمام قبائل عمارت گرانے میں مصروف ہو گئے اور ساری عمارت شہید کر دی گئی۔ جب ابراہیمی بنیادوں تک پہنچے تو انہیں بڑے بڑے پتھر نظر آئے جیسے اونٹ کی کوہانیں ہوں۔
وہ ایک دوسرے سے پھنسے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے انہیں بھی اپنی جگہ سے اکھاڑنا چاہا تو ایک بجلی کوندی، سب کی نظریں چندیا گئیں اور سب کو ایک زبردست جھٹکا لگا، جیسے بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ ڈر گئے اور مزید پتھر اکھاڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ تعمیر کعبہ بہت بڑی سعادت تھی۔ سب لوگ مزدوروں کی طرح لگ گئے، چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا۔ کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی دیوار پر پتھر چننے میں مصروف ہے، کوئی اپنے حصے کا کوئی اور کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور آپ پتھر لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اس باہمی تعاون اور اتحاد و یگانگت کی فضا میں تعمیر کعبہ مکمل ہوئی، اور ایک تقدس ہر لمحہ تعمیر کعبہ کا شرف حاصل کرنے والوں کے پیش نظر رہا۔ شکریہ۔